دنیا کی ہر محبت ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک محبت ایسی ہے جو انسان کے دل میں اس وقت سے ہوتی ہے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، اور جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس محبت کی شدت میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ محبت ماں باپ کی محبت ہے۔ ماں کی آغوش انسان کی پہلی جنت ہوتی ہے اور باپ کی چھاؤں اس کا پہلا سائبان۔ ماں کی آغوش میں رحمت ہے، اس کے الفاظ میں سکون ہے اور اس کی دعاؤں میں برکت ہے، جبکہ دوسری طرف باپ کی قربانی، خاموشی سے کی گئی محنت اور اس کے چہرے کی جھریاں یہ سب گواہی دیتی ہیں کہ اس نے اپنی اولاد کے لیے کتنے خواب چھوڑے ہیں۔ والدین کی محبت وہ واحد محبت ہے جو کبھی بدلتی نہیں، کبھی کم نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی غرض پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ محبت خالص ہوتی ہے، بے لوث ہوتی ہے، اور جب یہ ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں تو انسان کے دل میں ایک خلا سا رہ جاتا ہے۔ آنکھوں میں ادھوری حسرتیں، دل میں بے چین دعائیں اور زبان پر ایک ہی دعا رہ جاتی ہے کہ اے اللہ مجھے میرے ماں باپ سے پھر ملا دے۔ یہی وہ دعا ہے جو ایک نیک اولاد کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، کبھی رات کی تنہائی میں، کبھی نماز کی سجدہ گاہ میں اور کبھی کسی یاد کے لمحے میں، کیونکہ ماں باپ کا جدا ہونا ایک ایسا دکھ ہے جو وقت کے ساتھ سستا تو ہو جاتا ہے مگر ختم کبھی نہیں ہوتا، اور مومن کا دل ہمیشہ اس امید سے جڑا رہتا ہے کہ رب کریم اپنے وعدے کے مطابق اسے جنت میں ان سے ملائے گا، ایک ایسی ملاقات جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، اسلام میں والدین کی محبت اور ان کی خدمت کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ یہ بات صحابہ کرام کے اقوال اور حضور علیہ السلام کی احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، اللہ کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت کرنا اللہ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ یہ بات مشہور تابعی امام حسن بصری بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی چاہیے تو وہ والدین کا دل نہ توڑے، کیونکہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اسی طرح امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ایسی نیکی ہے جس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بہترین عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی وہ شخص جو ماں کی خدمت کرتا ہے وہ جنت کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، یعنی باپ اگر خوش ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے۔ پیارے دوستو، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد کا منظر بہت خوفناک اور پراسرار ہوتا ہے۔ موت کے بعد قبر کا اندھیرا، حساب کتاب اور اعمال کی پیشی، یہ سب انسان کے مقدر میں آتا ہے۔ تاہم ایمان والوں کے لیے موت ایک دروازہ ہے جو انہیں آخرت کے حسین اور ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے جنت کے باغ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے ساتھ ان کے وہ عزیز بھی ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، جن میں ان کے والدین، بیویاں اور اولادیں شامل ہوں گی۔ یہی وعدہ امام طبری، امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے بھی اپنی تفاسیر میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں ان کے پیاروں سے ملائے گا تاکہ وہ ابدی سکون میں ایک ساتھ رہیں۔ امام رازی نے اس پر تفسیر میں لکھا کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے اور اس کے بعد اپنے محبوب رشتوں کا ساتھ ہے۔
یہ تصور کہ ایک ایسا دن آئے گا جب ہم جنت میں اپنے والدین سے ملاقات کریں گے، اس کا احساس ہی دل کو سکون دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تھا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت میں اپنے والدین کی ملاقات ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ بات نہ صرف ایک روحانی تسکین دیتی ہے بلکہ عملی زندگی میں بھی ہمیں والدین کی خدمت اور احترام کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ جنت میں والدین کے ساتھ ملاقات کا یہ وعدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ رعد میں فرمایا، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے نیک والدین، بیویاں اور اولادیں بھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت میں ملاقات ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے پیاروں سے ملائے گا اگر سب ایمان والے اور نیک اعمال والے ہوں گے۔ یہ تصور اس وقت اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے جب ہمارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں۔ ہمیں ان کی کمی ہر وقت محسوس ہوتی ہے، مگر ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نیک عمل کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، صدقہ جاریہ کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار پھر ان کے ساتھ جنت میں ملائے گا۔ اس امید کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ ہماری یہ جدائی عارضی ہے۔ حضرت مولا علی کا فرمان ہے، والدین کی خدمت کرنا اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ تو ناظرین، ایسے میں جب والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کی دعائیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ والدین کی دعائیں ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول سکتی ہیں، اور اگر ہم اپنی زندگی کو ان کی رضا کے مطابق گزاریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ جنت میں ملاقات کا موقع دے گا۔ ہمیں ان کی دعاؤں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ان کی کمی کو اپنے اعمال سے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت بے انتہا ہے اور وہ اپنے بندوں کو ان کی نیکیاں اور حسن سلوک کے بدلے ان کے پیاروں سے جنت میں ملاقات کروائے گا۔ جب ہم جنت میں اپنے والدین سے ملیں گے تو ہماری دعائیں اور ان کی دعائیں ایک ساتھ اللہ کے دربار میں پہنچیں گی اور ہم دونوں کے لیے خوشی کا وہ لمحہ آئے گا جس کا تصور بھی دل کو سکون دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور جنت میں اپنے والدین سے ملاقات نصیب فرمائے۔